آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے کمانڈر بتایا تھا سر، اس میں جو وار اسٹریٹجی تھی وہ 4 5 6 کی مجھے آپ اگر ایک کو دکھا دیں تو نوٹ ڈاؤن کریں. کیا کر لیں؟ تو وہ ایک تو دکھا دیں آپ کو، وہ جو آپ کی وار اسٹریٹجی تھی آپ کی ایز اے کمانڈر، ان کا رول کیسے تھا تو وہ دکھا دیں. وہ تو کافی آپ کی ساری ڈسکس کی تھی، ویدر سے لے کر ہم نے کلیکٹیولی بہت سی ڈسکس کی تھی نا. جی سر، وہ کسی آپ کی جو ہے اس میں 4 5 6 7 میں بھی دکھا دیں. دیکھیے ہم نے بدر کے اندر ڈسکس کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی ناکہ بندی کی، اس کے بعد جو سینڈی لینڈ کا انتخاب کیا، اس طریقے سے آرمی کی ڈویژن کیسی کی، آرمی کی فارمیشن کیسی کی، پانی کے لیے آپ نے کیسے کنویں کھدوائے، اسی طرح سے آپ نے جھنڈا کس کو پکڑایا، اور جو آرمی تھے 2 بٹالینز کے اندر ڈیوائڈ کیے، اپنے سب سے بیسٹ فوجیوں کو پہلے میدان میں اتارا، پھر اس کے بعد احد میں آپ نے گوریلا وار کو پہلے ترجیح دی، اس کے بعد احد پہاڑ پہ پہلے گئے، اسٹریٹجیکلی جو امپورٹنٹ پلیسز ہے اس پہ قبضہ کیا، تیر اندازوں کا انتخاب کیا. اسی طریقے سے ڈچ کے اندر ہم نے کہا کہ خندق کھدوائی، جاسوسی کروائی، اور 2 بلاکس جو نبی علیہ السلام کے لیے خطرے کا باعث تھے ان کو آپس میں الگ کروایا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فورٹریسز ہیں ان کا استعمال کیا. پھر کنکویسٹ آف مکہ میں سیکریسی کو انشور کیا، اور سائیکلوجیکلی آپ نے تعداد زیادہ بڑھانے کے لیے ہر ایک کو کہا کہ آگ زیادہ جلائیں اپنے لیے، ہر ایک بندہ الگ سے. پھر کہیں پر آپ نے غزوہ حنین کے اندر پوئٹری کے ذریعے سے موٹیویشن دی. تو یہ تقریباً چیزیں ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا جی اسٹوڈنٹس، آج ہم نے تقریباً اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں اور ہم 1 2 لیکچر پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ سیرت پہ ٹائم کافی لگ گیا ہمارا. تو اب لاسٹ چیز ہم یہ پڑھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز ٹیچر، اور اس حوالے سے ہم نے تقریباً جائزہ یہ لے لیا تھا کہ ایز ٹیچر اگرچہ کوشچن تو بالکل سمپل آیا تھا، کہ کوشچن آیا کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ٹیچر کے روپ میں بھیجا ہے، اس کی وضاحت کریں. اس میں دائرہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم کسی بھی انداز سے بات کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم اس کے نوٹس بنائیں گے تو ہم 3 میجر ایریاز ہیں جو ہمیں کور کرنے چاہیے، اور اس کے اوپر کویشچن آنے کا چانس بن سکتا ہے. جس میں ایک تو ہم نے بات کی کہ نبی علیہ السلام کے پریکٹیکل سٹیپس پہ ہم بات کر لیں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوگی تھی، مکی اور مدنی زندگی میں کون کون سی ایسی اگزامپل ہمارے سامنے آتی ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہم نے بات کی تھی کہ صفہ ادارہ، اس کے اوپر الگ سے ڈسکشن ہو سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی کہ صفہ ادارہ کیسے بنا، اور کیسے اس کی فنڈنگ ہوتی تھی، کیا کیا پڑھایا جاتا تھا، کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے، اسکیم آف اسٹڈی کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد ہم نے پھر نبی علیہ السلام کی ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ بات کی تھی. اور ٹیچنگ میتھڈالوجی ہم نے کہاں تک پڑھ لی تھی؟ کہ کمپلیٹ ہو گئی تھی نا ٹیچنگ میتھڈالوجی، یا رہتی تھی؟ جی خیال ٹیچنگ میتھڈالوجی ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی نا، کوئی آپ میں سے بتائیں گے؟ جی جی اچھا، کمپلیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اب صرف میں نے آپ کو یہ بتانا تھا اس کے لیے ہم ایک تو یہ بنا سکتے ہیں کہ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، کہ نبی علیہ صلاۃ السلام کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا تو آپ کی تعلیم کے مقاصد کیا تھے، یعنی آپ ایجوکیشن جو دے رہے تھے اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے، کیا چیزیں انکلکیٹ کرنا چاہتے تھے لوگوں کے مائنڈ میں، اور کس انداز سے کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے قرآن نے 4 پرائمری آبجیکٹیو آپ کے لیے خود سیٹ کیے ہیں کہ آپ جب بھی پریچ کریں گے، ایجوکیشن دیں گے، تو ان آبجیکٹیوز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جو سورۃ جمعہ کے اندر بھی مینشن ہے، سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہے، سورۃ آل عمران میں بھی ہے، کہ اللہ کہتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے تمہارے میں ایک رسول بھیجا. اور رسول کیوں بھیجا؟ اس کا پہلا آبجیکٹیو کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن. تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت آپ کو سکھائیں گے، ان ریلیجیس ایجوکیشن، قرآن کیسے پڑھنا ہے، قرآن کی پروننسیشن سکھائیں گے، ریڈنگ سکھائیں گے. دوسرے نمبر پہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یزکی کہتے ہیں تزکیہ کو، یعنی سول کو پیوریفائی کرنا، جس کو ہم آج کی سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ کرنا.
لیکن انسان ہے نا، جس طرح انسان کے ایک جسم ہے، اسی طریقے سے انسان کی ایک سول ہے، اسپرٹ ہے، روح ہے. تو جسم کی بیماریاں ہیں، روح کی بھی بیماریاں ہیں. جسم کی بیماری ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں. سیم کیس وتھ سول، کہ آپ کی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، اس کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں. فار ایگزامپل حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، تکبر ہے. یہ سب آپ کی روح کی بیماری. جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، غلط بیانی ہے. تو یہ سب روح کی بیماری ہیں. نبی علیہ السلام اس کا بھی علاج کرتے تھے، کیونکہ صرف آپ نے تعلیم کو ورڈز کے ساتھ خاص نہیں کیا ہوا تھا، اور ایسی بہت سی ایگزامپلز آتی ہیں کہ کیسے نبی علیہ السلام ان کو پیوریفائی کر رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے ایشوز کو سالو کر رہے ہیں. جیسے ایک صحابی آتے ہیں، رسول اللہ میرے اندر 3 خرابی ہیں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، آپ کے کہنے پر ایک چھوڑ دوں گا. آپ نے کہا ایسا کرو کہ جھوٹ چھوڑ دو. جھوٹ چھوڑا، اگلے دن رات کو باقی 2 بھی چھوٹ گئیں. کیونکہ جب چوری یا شراب پینے کا ارادہ کیا تو دل میں خیال ہے کہ جب نبی علیہ السلام مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، بڑی انسلٹ ہوگی. تو اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کام بتایا کہ اس سے ان کی روح بھی پاکیزہ ہوگی. نہیں خدیجہ، جو وہ جو سول پیوریفیکیشن کا کوشچن آیا نا، وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے انڈر آیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں پہ صرف میں اس کو ایک شارٹ سا ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ پڑھیں گے. پیوریفیکیشن آف سول یعنی کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کام کرتے تھے. اور تیسرے نمبر، اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن میں 3 نفس کا ذکر ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. یہ نفس ہیں جس کو آپ نے پاکیزہ کرنا ہے. نفس امارہ جس کے اندر برائی آتی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا بہتر کر لیں تو نفس لوامہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس کے اندر احساس ندامت تو ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے نفس مطمئنہ، یہ جو آپ کا ایسا نفس ہے کہ جس کو آپ اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر سے برائی کا ارادہ ہی نکل جاتا ہے. تو دوسرا آبجیکٹو کیا ہوا؟ پیوریفیکیشن آف سول، روح کو پاکیزہ کرنا. تیسرے نمبر پہ قرآن کہتا ہے کہ ایجوکیشن قرآن کی دینا، یعنی قرآن کی ایکسپلینیشن. قرآن میں لیگل سسٹم ہے، قرآن کے اندر حلال حرام کے مسائل ہیں، فیملی سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے. تو قرآنک انجنکشنز کے حوالے سے جو لیگل سٹیٹس ہے وہ نبی علیہ السلام ان کو سکھاتے تھے کہ قرآن میں حلال حرام کی چیزیں کیا ہیں، انجنکشنز کون کون سی ہیں. اور چوتھے نمبر پر وزڈم، کنٹمپریری نالج، جو اس زمانے کا نالج ہے وہ آپ نے دینا ہے. تو یہ 4 پرائمری ڈیوٹیز ہیں. اس کے اوپر آپ سپورٹنگ پیراگراف بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی اگر سپورٹنگ پیراگراف بناتے ہیں امپورٹنس آف نالج پہ، کہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس میں چند قرآنی آیات لکھ دیں، چند حدیثیں لکھ دیں. جیسے آپ لکھتے ہیں جناب کہ پہلی جو وہی آتی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کے حوالے سے ہے. قرآن میں آتا ہے کہ علم والے و بے علم برابر نہیں ہو سکتے. حدیث لکھ دیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. تو یہ بھی آپ پیراگرافس بنا سکتے ہیں کہ امپورٹنس یا سگنیفیکینس آف نالج ان دا لائٹ آف قرآن، سگنیفیکینس آف نالج ان دا لائٹ آف حدیث. ٹھیک ہے، بٹ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طریقے سے اپنے سپورٹنگ پیراگرافس کو تیار کرتے ہیں. سپورٹنگ پیراگراف یہ ہوگے، یعنی آپ آبجیکٹو آف ایجوکیشن بھی بنا سکتے ہیں، علم کی فضیلت پہ، علم کی اہمیت پہ بنا سکتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، یہ تو ہو سکتا ہے. باقی میجر تھیم بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اب اگر اس کا کریٹیکل انالیسس کے اوپر کچھ آپ کو لکھنا پڑے تو اگین آپ اسی پالیسی پہ چلیں کہ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی وہ کتنی انکلوسیو تھی. ایک تو آپ کا یہ میجر پوائنٹ آ جائے گا. انکلوسیو سے مراد کیا ہے کہ اس میں معاشرے کے تمام افراد کو شامل کیا. یعنی ہمیشہ وہ پالیسی بہتر ہوتی ہے جس کے اندر آپ تمام افراد کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو بھی ایڈریس کیا، عورتوں کو بھی کیا، سلیوز کو بھی کیا، مردوں کو بھی کیا، جو اسٹیبل تھے، جو غریب تھے ان کو بھی کیا. ابھی جو 5-6 کیٹیگریز ہم بتا رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ کیا لنک کر دیں؟ کیس اسٹڈی لنک کر دیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم دنیا کا اس لیے بھی سب سے بہترین استاد کہتے ہیں کہ آپ نے جو ایجوکیشن پالیسی مکہ اور مدینہ کے اندر اپلائی کی، اس کے اندر آپ نے معاشرے کے تمام افراد کو ایڈریس کیا. چاہے وہ بچے ہیں، اگر بچے ہیں تو ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے اندر دیکھیں کیسا انتظام کروایا کہ جو کافر تھے ان سے بچوں کو پڑھایا. یعنی ہم تو کہتے ہیں ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، نبی السلام نے دشمنوں سے اپنے بچوں کو پڑھا لیا. ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ بچوں کے اس کو ساتھ لنک کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر
جو خواتین ہیں ان کے لیے وینسڈے خواتین کو کیسے تیار کیا اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا سلیو گرلز کے لیے پورا سسٹم بنایا, ان کو ایٹیکیٹس مینر سکھانے کے لیے سورہ نور مینشن ہے. اسی طریقے سے صفہ ادارہ ان لوگوں کے لیے بنایا جو غریب تھے. عام لوگوں کے لیے مسجد نبوی کے اندر تعلیم کا انتظام تھا. یہ آپ کو کتنی انکلوسیو ایک پالیسی نظر آ رہی ہے. ایک تو آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 اس کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں جو ادارے آپ نے بنائے, دار ارقم, ٹھیک ہے, اس کی اہمیت پہ بات کریں. صفہ ادارہ, اس کی اہمیت پہ بات کر لیں, اس کے اوپر اچھے ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں. بہت سخت پیاس لگی ہے اس لیے میں آپ کو کال کیا. تھینک یو. کیا ہے آپ کو؟ اچھا جی, تو دوسرے نمبر پہ آپ اداروں پہ بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں دار ارقم ہو گئی, مسجد نبوی ہے, صفہ ادارہ ہے, اس پہ بات کر لیں. تیسرے نمبر پہ آپ بات کر لیں کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے. کریکٹر بلڈنگ میں آپ کہیں کہ آج کے دور کے اندر دیکھیں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کتنے کام کی ضرورت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے آبجیکٹیوز کے اندر یہ شامل ہے. تو آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کریکٹر بلڈنگ, پیوریفیکیشن آف سول, اس میں صحابہ کرام کی کیسے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, اچھے انسان بنانے کے حوالے سے, ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ صفہ ادارے میں جو کام ہو رہے تھے اس میں فزیکل ایجوکیشن آج کے دور کی ایک ضرورت ہے, اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. ایٹیکیٹس اینڈ مینرس کتنے سکھائے جاتے ہیں آج کے دور کے اندر, آپ کو انٹرویو کے اندر کتنی چیز سکھائی جائیں گی, بیٹھنے کا سٹائل سے لے کر چمچ پلیٹ پکڑنے کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے. نبی علیہ السلام نے واش روم میں جانے کا طریقہ بھی بتایا, ٹھیک ہے, سونے کا طریقہ, کھانا کھانے کے آداب, پینے کے آداب, راستے کے آداب. تو ایٹیکیٹس مینرس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لینگویج سکھانے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. یہ سارے وہ ایریاز ہیں جن کے اوپر آپ کریٹیکل انالیسس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی آپ دیکھیں آج کی جو ماڈرن پالیسی ہے نا, ایجوکیشن پالیسی, اس کے اندر بیچی سے نے بھی کہا کہ آپ جو بھی سبجیکٹ آپ بناتے ہیں اس میں 3C اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے, یعنی کریٹیوٹی, کولیبریشن اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. اب یہ HEC اس چیز کو اپلائی کرتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کو آپ انشور کریں, اور یہی تینوں چیزیں نبی علیہ السلام کی پالیسی میں بھی نظر آتی ہے. میں نے آپ کو ٹیچنگ اس میں بتایا کہ صحابہ کو سوچنے پہ مجبور کرنا, صحابہ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کرنا, ان کو ٹیم ورک کے اوپر لے کے جانا. تو یہ 3C کا کانسیپٹ ہے, اس کو بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو ٹیچنگ آپ نے میتھڈالوجی دیکھی ہے, کیا یہ ماڈرن ورلڈ میں یوز نہیں ہوتی؟ چیزوں کو آسان بنا کے پیش کرنا, چیزوں کو گریجولی چلانا, اسی طریقے سے بچوں کو انوالو کرنا, انٹریکٹیو سیشن جیسے آپ تھنکنگ کے اندر انوالو کرتے. پھر ڈیمونسٹریشن, فیلڈ ورک آپ کو نظر آتا ہے, نبی علیہ السلام نے ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے چیزیں بتائیں. ایگزامپلس کوٹ کرنا, ڈرائنگس کے ذریعے سے بچوں کو سکھانا, جسچرس کے ذریعے سے اشاروں کا استعمال کرنا. تو یہ ساری وہ ٹیکنیکس ہیں جو آج کے دور میں بھی یوز ہو رہی ہیں. مار نہیں پیار ہر اسکول کے باہر لکھا ہوتا ہے, نبی علیہ السلام بچوں کو نہیں مارتے تھے. تو یہ جو آپ کی ماڈرن میتھڈالوجی ہے ٹیچنگ کی, اس کو بھی آپ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کافی ایریاز آپ کو بتا دیے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب یہ ہے کہ آپ نے کا یہ چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ. اب آپ نے اس کو, ہم نے اسی لیے سب سے زیادہ ٹائم اس لیے لگایا کہ اس میں سے عام طور پر 2 کوشچن آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے کہا چلو آرام سکون سے پڑھ لیتے ہیں اس کو. اور میں نے ایک ایک کوشچن کی ڈیٹیل آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ باقی چیپٹرز کے اندر میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کوشچن کے حوالے سے, ٹھیک ہے. آپ کو ایک اندازہ دے دیا ہے کہ جب بھی ٹاپک تیار کرنا ہے اس ٹاپک کو جنرلی اس کا جتنا تھیم ہے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں, تاکہ اس تھیم کے اوپر کسی بھی انداز سے کوشچن آئے تو آپ کا میجر تھیم سے چیزیں نکالنا آسان ہو. اس کے ساتھ 5 سپورٹنگ پیراگراف تیار کریں تاکہ وہ اپنے کوشچن کے ساتھ لنک کر سکیں. اور آیات, حدیثیں, کوٹیشن ہر کوشچن کے لیے سیم ہے, وہ چیپٹر کے شروع کے اندر موجود ہیں. کتابیں ہر چیپٹر کی سیم ہیں, وہ بھی آپ کو شروع میں بتا دی ہیں. اب اس چیپٹر کو آپ نے میرے خیال ہے ہم نے سیٹرڈے رکھا تھا ٹیسٹ کرنے, تو سیٹرڈے کو آپ کا میں 40 مارکس کا کوئی ایک کوشچن لوں گا, جس میں آپ کو کوشچن بتا دیتا ہوں. چارٹر آف مدینہ نمبر 1, Prophet ﷺ as peacemaker and diplomat number 2, Prophet ﷺ as commander number 3, and Prophet ﷺ as teacher number 4. بس یہ 4 کوشچن آپ نے تیار کرنے ہیں اور سیٹرڈے کو آپ کا ٹیسٹ لیں گے, ٹھیک ہو گیا. اب جی ہم چلتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف. یہ بات سر ہماری ہوتی ہے. لاسٹ والا کون سا ہے؟ Prophet ﷺ as teacher.
سر اگین بتائیے گا وہ. چارٹر آف مدینہ. نمبر 2 پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ڈپلومیٹ اور پیس میکر. تقریباً کانٹینٹ ایک ہی جیسا ہے, اس کو ایک ہی کنسیڈر کر لیں. 2 گے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز کمانڈر. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ٹیچر. جی وجیہہ دیکھیں اس کے ہمیں بڑے فوائد ہوتے ہیں سپورٹنگ پیراگراف کی. ایک تو دیکھیں جس طرح شانزے نے کہہ دیا, تو ایک تو آپ کی کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ریڈی میڈ پیراگرافس ہوتے ہیں جس میں کوٹیشن, آیات, بکس وغیرہ لکھی ہوتی ہیں, تو وہ آپ اپنی جو بیسک انفارمیشن کو دینی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کی وہ چیز آ جاتی ہے جس سے آپ کی ریفرنسز کے بہت سے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں اپنے چیپٹر نمبر 2 کی طرف, بلکہ چیپٹر نمبر 3 کی طرف. ٹائم ہم طے کر لیں گے. آپ کیسا کرتے ہیں نا, کسی کو آپ میں سے سی آر بنا دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کس کو سی آر بنائیں, ایک کو بنا لیتے ہیں, اس سے ہم کوآرڈینیٹ کر لیں گے. جو آپ سے کوآرڈینیٹ کر کے ایک ٹائم آپ کو بتا دیں گے کہ اس ٹائم ٹیسٹ ہے, تو اس کا فارمیٹ یہ ہوگا جیسے اگر ہم سیٹرڈے کو رکھتے ہیں, یا ایون سنڈے کو بھی رکھا جا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں جی سنڈے کو 12 بجے رکھ لیں دن کو, تو 12 سے 1 کا ہم ٹائم رکھیں گے. تو 1 بجے آپ سب جو ہے 1 سے پہلے اس کو آپ پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے پھر آپ یا سیٹرڈے کو رکھ لیں, اٹس اپ ٹو یو. تو اس کو آپ پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے مجھے واٹس ایپ کریں گے, میں ہر ایک کو سپریٹلی اس کو پھر ایویلیویٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے. بہرحال یہ آپ کے اوپر ہے. منزہ, میرا باپ وغیرہ جو بھی آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, تو آپ ایسا کیجئے کہ ایک کسی کو سی آر بنا دیتے ہیں. کس کو بنا لیں, کون ہے جس پہ سب کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ 1 منٹ, مجھے تو نام بھی, کون ہے ایسا آپ میں سے جو سب کے سب کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, جس کی ہر ایک کو میسج آ رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سویرا کو ہی کر لیتے ہیں. سویرا کی تو آپ کے سب کے لیے خدمات بھی ہیں, تو ٹھیک ہے جی. سویرا آپ نے ایسا کر لینا ہے کہ ان سے کوآرڈینیٹ کر لیں, اور سیٹرڈے یا سنڈے جو بھی دن ہوگا, ٹائمنگ بھی آپ نے مجھے بتانی ہے, ان سے کوآرڈینیٹ کر لینا. اور آپ نے مجھے میسج نہیں کرنا, کال کرنی ہے. میسج میرے سے اسکپ ہو جاتے, جو کال کر کے بتا دیجیے گا کہ یہ ہمارا دن ہے, اور جس دن ہوگا اس دن بھی پھر آپ نے مجھے کال کر کے میرے سے کوشچن لینا ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی, یہ بات تو ہوگی کمپلیٹ. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چیپٹر نمبر 3 کی طرف. نہیں صدف, کوٹیشن بالکل بھی انٹرو سے پہلے نہیں لکھیں گے. انٹرو ہمیشہ اپنے الفاظ میں شروع ہوگا, کوٹیشن اس کے بعد لکھیں گے. نہیں, ٹیسٹ تک تو شاید ہو بھی سکتی ہے منزہ, کیونکہ میری طرف سے اوکے ہے. بس اب انہوں نے مجھے فائنلی دیکھا ہے نا, آپ کیا کہہ سکتے ہیں. مجھے بالکل ایگزیکٹ ڈیڈ لائن تو میں نہیں دے سکتا. 2 سویرا ہیں جی آپ کی کلاس میں. اب میں دیکھ لیں کون سی سویرا ہیں جو مطلب آپ لوگوں کے لیے زیادہ لکھتی رہتی ہیں چیزیں یہاں پر لیکچر کی. وہ جو بھی کر لیں, دیکھیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں کسی کے اوپر بھی. اگر کوئی اور بھی کرنا چاہتے تو کر لیں, جیسے آپ کو مناسب لگے. ایک سویرا شاہ ہے, ایک سویرا ریاض ہیں. اچھا, پانی. اچھا جی, ہمارا جو چیپٹر نمبر 3 ہے یہ ہے جی ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے سمجھ لیں کیا تیار کرنا ہے. دیکھیں اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جو آپ نے تیار کرنی ہے, جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. نمبر 1, خطبہ حجۃ الوداع, لاسٹ سرمن, ٹھیک ہے. لاسٹ سرمن میں 2 سے 3 بار کوشچن آ چکا ہے, اور جو لاسٹ سرمن کا کوشچن ہے وہ بڑا ٹیکنیکل آتا ہے, بڑا سمپل نہیں ہوتا. تو ایک تو ہم لاسٹ سرمن کو تیار کریں گے اور اس کا انالیسس کریں گے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ, نمبر 1. دوسرے نمبر پہ کوشچن آ سکتا ہے بیسک ہیومن رائٹس, ہیومن ڈگنیٹی,
مائنورٹیز کے رائٹس، اس حوالے سے نا بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی چیز آ سکتی ہے، دوسرے نمبر پہ ہم اس کو تیار کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے تیار کرنا ہے ویمن رائٹس، عورتوں کے حقوق۔ اور عورتوں کے حقوق پہ تو کوئی 8 مرتبہ کوشچن آ چکا ہے، اور وہ ہر دفعہ کوشچن ڈفرینٹ انداز سے آتا ہے، اس کو بھی بڑا ہم نے تفصیل سے ملٹی ڈائمینشنل وے میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم اپنی یونیورسل آیات کے اوپر۔ یونیورسل آیات کے اندر پہلی جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا تعلق ہے رائٹ ٹو لائف کے حوالے سے، یعنی حق زندگی۔ اور حق زندگی آپ کو لکھنا پڑے گا، چاہے آپ بیسک ہیومن رائٹس ڈسکس کر رہے ہیں، چاہے آپ مائنورٹیز کے رائٹس ڈسکس کر رہے ہیں، چاہے آپ ویمن رائٹ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن رائٹ ٹو لائف کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت آپ نے رائٹ ٹو لائف کے انڈر لکھنی ہے، اور رائٹ ٹو لائف آپ کا ہر جگہ پر ویسے ہی چل جائے گا۔ اس آیت کو دیکھ لیں، من قتل نفسن، جس نے کسی انسان کو قتل کیا۔ اچھا میں نے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے انڈر لائن کیا ہوا ہے، انڈر لائن کا مطلب ہے کہ یہ کی ورڈ ہے، اس کو تو لازمی لکھنا ہے۔ اگر کی ورڈز کے آگے آپ کو آیت نہیں یاد ہو رہی تو اس میں 3 ڈاٹس ڈال دیں۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا ہے جیسا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسا پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ تو ایک انسان کی ہیومن ڈگنیٹی کے اندر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، رائٹ ٹو لائف کے اندر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، رائٹ ٹو مائنورٹیز میں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی حق زندگی کو اسلام کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے اس حوالے سے۔ دوسری آیت رائٹ ٹو جسٹس کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ کو ہر جگہ لکھنا ہے کہ اسلام ہر ایک کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ انصاف کریں۔ سوشل جسٹس کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے سچی گواہی پر کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم سے دشمنی کی وجہ سے ناانصافی مت کرو، ہمیشہ انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب اس کے اندر بھی اگر آپ کو آیت لمبی لکھ رہی ہے تو آپ صرف اتنا تیار کر لیں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے لیے سچی گواہی پر کھڑے ہو جاؤ، اتنے بھی آپ لکھ سکتے ہیں آیت۔ اس کے بعد جی جو تیسری آیت ہے یہ ریلیجس فریڈم کے حوالے سے، یہ بھی آپ کو ہر جگہ لکھنی پڑے گی، خاص طور پر مائنورٹیز کے حوالے سے، ویمن رائٹس میں، ہیومن رائٹس میں، کہ اسلام ریلیجس فریڈم پہ بلیو کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں انٹر کرنے کے لیے آپ کچھ کو بھی فورسفلی دین میں انٹر نہیں کر سکتے۔ اور اگلی جو آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فریڈم آف سپیچ کے لیے ایک قانون بتا دیا، اور سیلف رسپیکٹ کے حوالے سے بڑی بات کی، ریلیجس جو سینٹیمنٹس ہیں ان کا آپ نے کتنا خیال کرنا ہے لوگوں کے، اس کے حوالے سے بات کی۔ انٹر فیتھ ہارمنی کے اوپر یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا، تم برا بھلا مت کہو، گالی مت دو، الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہی جن کی عبادت کریں، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو یہ پوج رہے ہیں آپ ان کو گالی مت دو، یعنی جو بت ہیں، اللہ کے علاوہ بت ہی لوگوں نے رکھے ہیں نا، کسی کو بھی خدا بنایا ہوا ہے، ان بتوں کو بھی گالی مت دو۔ جب آپ ان کو گالی دو گے تو ان کی جو پرستش کرنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، جب ان کو تکلیف ہوگی تو وہ آپ کے اللہ کو گالی دیں گے، اور آپ ایک بلیم گیم سٹارٹ کر رہے ہو، آپ کی وجہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں۔ تو کسی مذہب کو کرٹیسائز نہ کرو، اس کو ڈی گریڈ نہ کرو، اس کی اوپر بات نہیں کرنی ہے آپ نے۔ کتنا خوبصورت میسیج ہے یہ، اسلامو فوبیا میں لکھیں آپ، بہت سی جگہوں پہ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اور سورہ کافرون کی آیت تو سب کو آتی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کے بعد جی
یہ تو 5 آیات ہوگی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. آج کل آپ کو پتہ ہے 1-2 سالوں سے نا ہیومن ڈگنیٹی کے اوپر کویشچن زیادہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, انسانی عظمت و وقار کے حوالے سے. اس میں بھی آپ رائٹس کو بھی مینشن کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا بیسک تھیم آتا ہے کہ نفس انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ انسان کو کتنی ویٹیج دیتے ہیں. اس حوالے سے ہم الگ سے چند آیات کر لیتے ہیں ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ کے حوالے سے. پہلی آیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم نے ہر انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنایا, اپنا خلیفہ بنایا. ہر انسان کو اللہ نے اتنا بڑا اسٹیٹس دیا کہ وہ اللہ کا نائب بن کر دنیا میں آیا ہے. دوسری آیت دیکھیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی ڈگنیٹی کو کیسے فرشتوں کے سامنے رکھا کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا, اللہ نے تخلیق کیا تو تمام فرشتوں کو کہا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, اور تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. اور یہ سجدہ کوئی عبادت کے لیے نہیں تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کہیں گے تمہارے رب ہو گئے آج ان کی بندگی کرو, نہیں. یہ شکران, یہ ایک عظمت کا تھا کہ آدم علیہ السلام کی عظمت اور برتری کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ یہ تعظیمی سجدہ کرو. تو تعظیمی سجدہ آپ کر سکتے ہیں, پچھلی قوموں میں اس کی اجازت تھی. یوسف علیہ السلام ممبر اس پہ بیٹھے ہوئے تھے, تخت پہ, ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے, ان کی والدہ نے ان کو سجدہ کیا. تو پچھلی قوموں میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں سے یہ سجدہ تعظیمی کروایا تھا, جس سے آدم علیہ السلام کی جو سپریورٹی ہے, اور جب آدم علیہ السلام کی سپریورٹی شو ہوگی تو نفس انسان, کیونکہ ہمارے باپ ہیں, تو ہم سب کی سپریورٹی اللہ نے ثابت کرائی. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اس بات کی اجازت نہیں دی. بہت سے صحابہ نے پرمیشن مانگی کہ رسول اللہ ہم باہر جاتے ہیں, اور جو قیصر روم ہے, کسرا ہے, وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اپنے بادشاہوں کو, تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ نے کہا اسلام میں سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہو سکتا, عبادت والا تو کسی امت میں جائز نہیں تھا, تعظیمی بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ نے کہا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اسلام میں سجدہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہاں جو ہمارا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نفس انسان کی سپریورٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کروایا, سجدہ کروایا. اگلی آیت میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے کہا کہ یہ انسان میری سب سے خوبصورت تخلیق ہے. اور 3 قسم ہے انجیر کی, والزیتون, قسم ہے زیتون کی, وطور سینین, طور سینہ پہاڑ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے, وہذا البلد الامین, اس مکہ شہر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیدا کیا, اس سے بہتر کوئی تخلیق نہیں ہو سکتی تھی. لہذا ہر انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بیسٹ جو تخلیق ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس لیے اگر آپ کوئی فلٹر نہ بھی یوز کریں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو انتہائی بہتر انداز سے پیدا کیا ہے, جو انسان کی سپریورٹی ہے. اچھا, اس کے بعد چوتھی آیت میں آپ دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, بس اتنا بھی اگر آپ یاد کر لیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آدم کے بیٹے کی عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عزت کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو یہ تقریب اس کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ 4 آیات ہیں جو بنیادی طور پر آپ نے ہیومن ڈگنیٹی کے حوالے سے تیار کرنی ہے کہ انسانی عظمت, انسانی وقار کیا ہے. اس کے بعد میں 2 آیات آپ کو اور بتاؤں گا, اور اس کی تھوڑی تفصیل اس لیے بتاؤں گا کہ یہ آیات بھی آپ نے ہیومن رائٹس کے اندر, خاص طور پہ جب رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ کی بات آتی ہے, ہیومن ڈگنیٹی کی بات آتی ہے, تو آپ نے بتایا کہ اسلام نے ہیومن ڈگنیٹی کے لیے, ہیومن ریسپیکٹ کے لیے ہمیں 6 میجر پرنسپلس دیے ہیں. ان پرنسپل کو بھی آپ کہیں نہ کہیں اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پرنسپلس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سورہ حجرات کے اندر مینشن ہے. سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر, ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا. جب آپ مذاق اڑاتے ہیں آپ کسی کو انفیریئر سمجھ رہے ہوتے ہیں, انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھتے ہیں, آپ کے اندر ایروگنس نظر آ رہا ہوتا ہے. اسلام کے ساتھ مذاق نہیں اڑا سکتے. انسانی جو ڈگنیٹی ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا. کہ ایک انسان کے جب آپ تمسخر اڑا رہے ہیں اس کی تو اس کا وقار آپ نے ختم کر دیا, اس کی رسپیکٹ ختم کر دی. اور دیکھیے مذاق کرنا منع نہیں ہے, مذاق اڑانا منع ہے. دونوں میں فرق ہے نا. مذاق کرنا اڑانے میں کیا فرق ہوتا ہے؟
कौन बताएंगे? मजाक? जी जी बताइए। सर मतलब किसी को बुरा नाम ही लेना, किसी को मतलब अगर वो नबी है तो उसे ये नहीं कहना भी कोई नबी ने बाशी इस तरह नहीं कहना, उसको भी मतलब एक इज्जत देनी। मैं कह रहा हूँ मजाक करना और मजाक उड़ाने में क्या फर्क है? सर मजाक उड़ाने में इंसल्ट करना, क्योंकि इंसल्ट दिलों से निंदा हो तो वो मजाक उड़ाना हो गया। और मजाक करने से ये होता है कि दूसरा इंजॉयमेंट कर ले थोड़ा सा, मजाक इससे मजाक उड़ाते हैं। ओके ठीक है। देखिए जब आप लाइटर नोट पे कोई ऐसी बात कहते हैं जिसमें कोई हर्ट नहीं होता, किसी को टारगेट नहीं करते हैं, कोई वल्गैरिटी नहीं होती, कोई झूठ नहीं होता और किसी को किसी चीज़ पे टॉन्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो वो है मजाक करना। और नबी इस्लाम की ज़िंदगी में आपको नजर आता है कि आपने लोगों के साथ मजाक किया, सहाबा के साथ आप कितना मजाक करते और सहाबा इसको एंजॉय करते। आप नबी इस्लाम की सीरत पे आपको ऐसी किताबें मिलेगी कि लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम का सेंस ऑफ ह्यूमर भी डिस्कस किया हुआ है कि आपको मजाक करने का अंदाज कैसा था। ये आप घर में आते हैं, आपने देखा गुड़िया बैठी हुई है, आयशा से बातें कर ली है, आपने जाते जाते आराम से कहा कि गुड़िया जन्नत में नहीं जाएंगी। अब एकदम चौंकी और परेशान होगी कि मैं बुढ़ी और नबी इस्लाम के मुंह से निकली है कि बुढ़ियाँ जन्नत में नहीं जाएंगी, तो बस मेरा तो काम हो गया। जब वो देखा नबी इस्लाम की वाकई परेशान होगी, आपने कहा परेशान ना हो, मैं कह रहा हूँ बुढ़ियाँ जन्नत में नहीं जाएंगी, तो आप जब जन्नत में जाओगे आप बुढ़ी तो नहीं होगी, आप तो जवान होगी, क्योंकि जन्नत में कोई बंदा बुढ़ा तो होगा ही नहीं। तो एकदम वो मुस्कुराने लगी। ऐसी बात कहना जिससे मुखातिब को भी और मतलब लगे, आपकी जिंदगी को मतलब है, लेकिन कोई झूठ भी नहीं है इसके अंदर, बाकी बुढ़ियाँ जन्नत में कोई नजर नहीं आएंगी हमें, कोई इसके अंदर वल्गैरिटी नहीं है, किसी को ताना मारना नहीं है, ये है साफ सुथरा मजाक करना। ये नबी इस्लाम ने अलाउ किया। एक साहबी आपके पास आए और कह रसूलुल्लाह मुझे ऊँट चाहिए, आपने कहा कि ऊँट का बच्चा ले जाओ। मैंने कहा रसूलुल्लाह ऊँट के बच्चे को क्या दूँ, मुझे सवाल के लिए ऊँट चाहिए। तो आप उनको समझ आए कि नबी इस्लाम मुझे बच्चा क्यों दे रहे हैं, मैं तो ऊँट मांगे। आपने कहा भाई हर ऊँट का बच्चा ही तो होता है, इन्हें आप दादा भी बन जाओ, अपने अबू भी क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो बच्चा कहने वाली तो नहीं वो छोटा है, तो वो कहने लगा तो बात भी समझ नहीं आपकी। तो ये आपका मजाक का अंदाज होता है। एक बार किसी साहबी ने नमाज मस्जिद नबी में कहा रसूलुल्लाह ये खजूरें हैं, आप साहबा में बांट दें। आपने नमाज के बाद कहा कि सब आ जाओ खजूरें खा के जाओ। अब सब बैठ के नबी इस्लाम की दावत थी, सब खजूरें खा रहे हैं। तो नबी इस्लाम के हथेली बैठे हुए थे। आपने जब खजूरें खा ली तो अपनी सारी गुठलियाँ हजरत अली के सामने, आपने कहा चलो जी साहब नीचे देखो और देखते हैं सबसे ज़्यादा खजूरें किसने खाई। गुठलियाँ इसके पास निकलेंगी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा खाएंगी। अब सबने देखा हजरत अली के सामने ढेर लगा हुआ था। अब हजरत अली ने जब नीचे देखा तो उनके सामने ढेर है और नबी इस्लाम के सामने कुछ भी नहीं है। सब ने हजरत अली को तर्क किया, भाई सारे खजूर आप खा गए। हजरत अली ने कहा कि अब्दुल्लाह इसका मतलब है कि आप गुठलियों समेत खा गए, कि आपके सामने एक भी गुठली नहीं है। इस तरीके के पाकीज़ा मजाक होते थे, मजाक करते भी थे, मजाक को बर्दाश्त भी करते थे। एक साहबी को आपने कहा इधर आओ खजूरें खाओ, अब वो कहते मेरी आँख में दर्द है, आपने कोई नहीं खा लो। अब वो खाने बैठे तो खाई जा रहे, आपने अभी तो कहते मेरे आँख में दर्द है, अब तुम खजूरें नहीं छोड़े। वो कहने लगे रसूलुल्लाह उस आँख की तरफ से खा रहा हूँ जिसमें दर्द नहीं है। तो इस तरह नबी इस्लाम के साथ सहाबा की चीज़ें चलती रहती। तो कहने का मतलब है कि मजाक करना इस्लाम पर भी मना है, इंसानी ज़िंदगी है, आप की रहती हैं, आपका दिल चाहता है कि इससे एक अच्छी बात कर लें, लेकिन मजाक उड़ाएंगे तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, तो डिग्निटी के खिलाफ। तो कुरान ने इसके बारे में बात की कि अक्सर ये पूर्ण है, आप जिसका मजाक उड़ा रहे हो सकता है वो आपसे बेहतर हो, आपको किसने अथॉरिटी दी है। जी आयशा आपने कुछ कहना है, हाथ खड़ा है। सर मैंने ये पूछा कि अभी जो आपने डिग्निटी वाले वर्सेस शेयर की हैं, सर ये हम वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ ह्यूमन राइट्स में, मतलब स्पेसिफिकेशन वुमेन राइट्स के लिए कहीं पर भी आ सकते हैं। देखिए ह्यूमन राइट टू लाइफ, बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। बेसिक ह्यूमन राइट में तो राइट टू सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा ना। इसके अलावा जो एक अभी आयत थी जिसका मफहूम था कि फरिश्तों को सजदा करने का जो हुक्म था वो भी ह्यूमन डिग्निटी में आपने बताया। तो सर किस तरह की वर्सेस हम फीमेल्स के लिए जब उनके हम उनके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए डिग्निटी सब की है ना, जहाँ पर भी डिग्निटी की बात होगी आप उसको लिखिए। ओके
اچھا جی، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، پہلا پوائنٹ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ موکری سے منع کیا، میکنگ فن آف ادر پیپل، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں اگر آپ کو مذاق کرنا ہے صاف ستھرے طریقے سے آپ ضرور کیجیے. دوسرے نمبر پہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو تانے نہیں مارنے. تانا مارنا کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کو ٹاٹ کرتے ہیں، کسی کی کوئی برائی دیکھ لی ہے، اس کو بار بار یاد کرا رہے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کر کر پھر بار بار آپ اس کو احسان جتاتے ہیں، یہ سب جو آپ کو تانے مارنا، عیب تلاش کرنا، کیا ایک انسان گناہگار ہے؟ کس کا گناہگار؟ اللہ کا گناہگار ہے. ہم ٹھیکیدار ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں کہیں تم نے یہ کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، ڈے آف ججمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لیں گے. تو ہم یہ اختیار نہیں کہ ہم لوگوں کے تانے مارے، لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو تانا دے اس گناہ کا جس سے اس نے معافی مانگ لی ہے، کبھی کیا ہوگا اور معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شخص کو کہ مجھے میری عزت کی قسم جب تک تمہیں بھی اس گناہ میں مبتلا نہیں کروں گا، تمہیں موت نہیں دوں گا، تو تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے. کہ اللہ نے ہم سب کے اوپر ایک پردہ چڑھایا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کی پرسنل لائف کو نہیں جانتے، ہم بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہو کے باتیں کر رہے ہیں سارے. اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو فاش کر دیں نا تو ہم سب اتنے گندے ہیں اندر سے کہ شاید ہم ایک دوسرے کو بات ہی نہ کر سکیں، فیس ہی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو پردے کو رہنے دیجیے. اور ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، تو یہ چیز کی اجازت نہیں ہے. پھر تانے مارنا، عیب تلاش کر کے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تلمیزوا انفسکم، لمز، تانا مارنا، عیب تلاش کرنا. اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، جو اوفینسو نک نیم ہم رکھتے ہیں لوگوں کے، برے برے نام رکھتے ہیں لوگوں کے. اور بس اوقات تو ٹیچرس پہ غصہ آتا ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی نام رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک گروپ آپ کا الگ سے بھی چل رہا ہوتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے آفیشیل گروپ، ایک گروپ آپ نے ساتھ پیرل چلانا ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں نے کامنٹس کرنے ہوتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس گروپ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کسی کا بھی نام نہیں بگاڑ سکتے آپ. ٹھیک ہے، ہاں تو ایسا نام ہے جس سے تکلیف کسی کو نہیں ہوتی، پھر تو الگ بات ہے. نہیں گروپ تو ہوں گے، یہ اوجی آپ کو پتہ نہیں ہے، بوائز کا اپنا ہوگا، گرلس کا اپنا ہوگا، جس میں آپ لوگوں نے کامنٹس کرنے ہوتے ہیں کہ یہ اس ٹیچر نے تو یہ کیا تھا، یہ تو یہ ساری باتیں کر رہا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن چلیں نہیں ہے تو آگے آپ لوگوں کو لگ جائے گا. اچھا جی، تو چلے آپ کا نہیں ہے تو اچھی بات ہے، مسئلہ آپ تو کچھ شریف بچے ہیں. تو جو اگر کسی نام سے تکلیف نہیں ہوتی اس نام پہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں ابو ہریرہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن. اب عبد الرحمن کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملتا. اب ان کا نام ابو ہریرہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس بلیاں تھیں، بلیوں سے اتنا پیار کرتے کہ لمبی لمبی ان کی آستینیں ہوتی، ایک بلی ایک آستین میں، دوسری بلی دوسرے آستین میں. تو نبی علیہ السلام نے کہا انت ابو ہریرہ، کیونکہ ہرا بلی کو کہتے ہیں، تم بلیوں کے باپ لگتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو بلیوں سے جیسے باپ پیار کرتا ہے بچوں سے. اب ان کو نام اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے یہ نام رکھ لیا. اب ابو ہریرہ نام بگاڑنا نہیں ہوگا، اس نام سے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے ابو تراب، پہلے یہ کنیت نہیں تھی، ان کی کنیت تھی ابو الحسن. لیکن نبی علیہ السلام نے خاص موقع پہ انعام دیا، کو اتنا اچھا لگا انہوں نے یہ کنیت تکلیف. اگر کسی نام سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تکلیف ہوتی ہے اس نام سے آپ اس کو نہیں بلائیں گے. یہ بھی ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے. اچھا جی، اس کے بعد 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھے نمبر پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ہم نے بدگمانی نہیں کرنی. بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ کہ وداؤٹ اینی ریزن ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب بھی آپ نے کسی کے بارے میں کچھ سوچنا ہوتا ہے، تھنکنگ کرنی ہوتی ہے، کسی کو ایزیوم کرنا ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اچھا سوچنے کے لیے آپ کو کوئی دلیل نہیں چاہیے. اچھا گمان کرنا حدیث میں آتا ہے سب سے خوبصورت نیکی ہے. یعنی اگر میں آپ سب کے بارے میں اچھا سوچوں کہ آپ سب اتنے اچھے ہیں، اتنے اوبیڈینٹ ہیں، اتنے کریکٹرفل ہیں، تو میرا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. بس میں نے سوچنا ہے، مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے بارے میں اچھا سوچ لیں گے تو آپ کا بھی کچھ نہیں جائے گا، تو آپ بھی سوچ لیا کریں. تو یہ اچھا گمان ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہمارا جائے گا. لیکن برے گمان کے لیے، غلط سوچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے گھروں میں چوریاں ہو جائیں، کوئی چیز گم ہو جائے، کس پہ الزام لگا دیتے ہیں؟
میڈ پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور چیز بعد میں کہیں اور سے نکل آتی ہے. اب میڈ کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں جی، بس اسی نے اٹھایا ہوگا، کہ آپ کی خوشی میں نہیں آیا، کوئی آپ کی غمی میں نہیں آیا، ہم اس کے بارے میں کتنا غلط سوچتے ہیں. یہ سب بدگمانی ہے. اس چیز کے بھی اسلام نے منع کیا کہ آپ کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. ایک نفرت کا درخت اپنے اندر آپ ایک جمع کر لیتے ہیں کسی انسان کے بارے میں. اور 5ویں نمبر پہ کہا ہے ولا تجسس. یہ تو ہمارا اتنا فیوریٹ کام بنا ہوا ہے نا، جاسوسی کرنا. خاص طور پہ آپ میں سے جو جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہوں ان کو تو اندازہ ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ بھابھیوں کی کمروں کے دروازوں کے پیچھے کان لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جاسوسی ہے. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، خاص طور پر کیونکہ ہمیں تو گھروں میں رہنے کے آداب زندگی بھی کوئی نہیں سکھاتا کہ آپ نے گھر میں کیسے جانا ہے. قرآن کہتا ہے اپنے گھر میں بھی جاؤ تو دروازہ نوک کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ اپنے گھر میں. ہم تو کیسے کمروں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کمرے میں جاؤ اجازت لے کے جاؤ. ہم لوگ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور گھروں میں دیکھیں جو لڑائیاں ہوتی ہیں جاسوسی کی وجہ سے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دادو سے پوچھتی ہے کہ تمہاری ماما کیا رات کو میرے بارے میں بات کر رہی تھی، وہ سارا بتا دیتا ہے. بچے کو چاکلیٹ نہیں، اس نے تو آپ کو سارا بتا دینا کہ کیا چل رہا تھا. اور جب ادھر سے اس کی ماما پوچھے گی وہ سارا بتا دے گا. تو وہ جناب اس کے بعد اتنا مہان جاسوس بنتا ہے. اور وہ جو لڑائیاں کروا رہے ہوتے ہیں اس سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جاسوسی. طلاقیں ہو رہی ہیں اس ٹائم ہمارے معاشرے میں جاسوسی کی وجہ سے. رات کو جناب وائف نے پورا موبائل چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہے بھائی. یہ اتنا تو رائٹ ٹو پرائیویسی آپ سب کو دے دیں کہ کم سے کم وہ سانس تو لے سکے. تو ظاہر سی بات ہے آپ موبائل دیکھیں گے تو تھوڑا موٹا مسئلہ تو ہر ایک کا نکل ہی آتا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جاسوسی کو آپ اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. کسی کا لیپ ٹاپ مل جاتا ہے، آپ کنٹرول ایچ نکال کے دیکھیں جی پوری ہسٹری کیا دیکھتا رہا ہے بھائی. اس کو اب جو مرضی دیکھے اس نے. کسی کا آپ اسی طریقے سے موبائل مل جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ مطلب اتنے پیٹرن لگاتے ہیں کس طرح سے کھل جائے، وہ ڈسیبل ہو جائے گا تاکہ ہم واٹس ایپ پہ ہی دیکھیں کیا ہے جی. کھول لیا واٹس ایپ، کیا نکل آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. یعنی اوور آل ہمارا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے کہ ہم نے جاسوسیاں کرنی ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے. تو اسلام اسٹیٹ کو بھی یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی جاسوسی مت کرو، ٹھیک ہے جی. اور آپ کو اگر حدیث میں دیکھیں ایک واقعہ ملے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رات کے ٹائم، آپ کو پتہ ہے کہ اکثر چکر لگاتے تھے بیس بدل کے اور دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے باہر. ایک گھر سے نا انہوں نے دیکھا آدھی رات کا ٹائم ہے، وہ گشت کر رہے ہیں. ایک گھر سے ان کو آواز آ رہی ہے گانے کی. تھوڑی دیر سنتے رہے، دیکھا جناب کی آواز تو مطلب بڑھتی جا رہی ہے. حضرت عمر کو غصہ آیا اور انہوں نے فوراً دیوار پھیلانگی سیدھا اندر جا کے دیکھا جناب ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے اور میوزک اور کے انسٹرومنٹ رکھے ہوئے ہیں، ساتھ جناب شراب رکھی ہوئی ہے، پورا کوک اسٹوڈیو بنا کے بیٹھا ہوا ہے اندر. حضرت عمر نے کہا بھائی اپنی عمر دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو، لیکن میں بند کمرے میں بیٹھا ہوں نا. آپ نے 3 غلط کام کیے، ایک جاسوسی کی، ایک آپ بلا اجازت میرے گھر میں آئے، اور دیوار پھلانگ کے آئے، دروازے سے نہیں آئے. تو یہ بھی تو غلط کام ہے. حضرت عمر نے اس کے بعد کبھی جاسوسی نہیں کی، ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی انسانی اس عظمت کے خلاف ہے. کسی کے اوپر بھی آپ کیمرے فٹ کر دینا تو وہ انسان کبھی بھی مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ کو مل ہی جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جی لاسٹ نمبر پہ ہے ولا یغتب بعضکم بعضا. باقی دیکھیں ہم نے بیٹل آف ڈچ میں پڑھا کہ غزوہ احزاب میں نبی علیہ السلام نے جاسوسی کروائی. وہ جاسوسی کا ایک پرپس ہے، وہ ایک لائف سٹائل نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت جاسوسی کرنی ہے. ہاں ایک جنگ ہے، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہے تو وہاں پر بھی آپ کو ایتھکس کے ساتھ جاسوسی کرنی ہے. دیکھیں اگر آپ آئی بی میں ہیں، آپ ایم آئی میں بیٹھے ہیں، آپ آئی ایس آئی میں بیٹھے ہیں، آپ کا کام ہے لوگوں کی کال سننا، آپ سنیے. لیکن اگر وہ کال آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے اور آپ نے دیکھا جناب ہیپی اور لگا ہوا ہے تو آپ اس ٹائم تو اوائڈ کر سکتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی پرسنل باتیں ہو رہی ہیں، چھوڑ دیں اس کو. پھر یہ نہیں کہ آپ اس چیز کے اندر وائلیشن کریں. تو اگر آپ ایک مقصد کے تحت بھی جاسوسی کر رہے ہیں، کوئی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی کر رہے ہیں، تو ایک حد سے آگے آپ کو جانے کی اجازت اسلام پھر بھی نہیں دیتا. اور لاسٹ نمبر پہ آ جاتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا. تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا. اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ منہ پہ تو بڑی تعریف کرتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتا آپ کہتے ہیں بالکل یہ چڑے لگ رہی تھی، ٹھیک ہے. مطلب یہ جو حرکتیں ہم کرتے ہیں کہ منہ پہ تو بڑی تعریف اور اٹھ کے جاتا ہے بندے کے بارے میں ایسے ریمارکس پاس کرتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے 2 منٹ پہلے ہم کیا کر رہے تھے. اور قرآن کہتے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، اس کو اڈلٹری سے بڑا گناہ کہا ہے. اور کیا یہ ایسا ہے جیسا اپنے بھائی کا گوشت کھانا، یعنی کہ بھائی مر گیا آپ اس کو نوچ رہے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ اس کے ایبسنس میں آپ اس کو نوچ کے کھا رہے ہیں.
پر اس کے سامنے نوچیں گے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کر لے گا. تو یہ 6 پوائنٹس ہیں جو آپ نے بڑا اچھا تیار کرنے ہیں. یہ آپ کے بہت جگہوں پہ چلیں گے. دیکھیں ایک تو آپ جب ہیومن ڈگنیٹی پہ بات کر رہے ہیں, رائٹ ٹو سیلف رسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں, اچھا سوشل سسٹم کے اندر بھی آپ اس کو لکھیں گے. ٹھیک ہے, سوشل سسٹم میں جو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے اصول بتائیں وہاں پر بھی آپ اس کو لکھیں گے. اسلامک کلچر کی خصوصیات میں بھی آپ اس کو لکھیں گے. ختیجہ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ غیبت نہیں کرنی, بیک بائٹنگ, کہ منہ پہ آپ تعریف کرتے ہیں ایک انسان کے ایبسنس میں پھر ہم اس کے لیے غلط کامنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے رمشا, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرپز ہوتا ہے نا بات کرنے کا. اگر کوئی مقصد ہے پھر تو الگ بات ہے. نبی الاسلام کو بھی کی کچھ حدیثیں ہمیں نظر آتی ہیں, جیسے کوئی انسان عام طور پر جب ہم آؤٹ آف فیملی شادی کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب اگر جناب کسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور وہاں پر اس کو تو امانت داری کے ساتھ مشورہ دینا ہے. اب وہ ریئل پوزیشن بتاتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ برائیاں ہیں. اب ظاہر سی بات یہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ اگر یہاں پر آپ سچ نہیں بولیں گے تو دوسرے بندے کا نقصان ہوگا. یا آپ سے کوئی کہتے ہیں یار میں فلاں بندے کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں, وہ کیسا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ بہت زیادہ خراب ہے اور مطلب کرپشن کرتا ہے, تو آپ اس موقع پہ تو صحیح بولیں گے. یہ تو ایک پرپس کے تحت تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے ہی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ سی چیز اسلام اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, ان 6 پوائنٹس کو جو آپ نے بہت اچھا تیار کر لینا ہے. اب جی ہم آ جاتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر. یہ تقریباً بیسک کے لیے چیزیں ہم نے تیار کر لی ہیں. خطبہ حجۃ الوداع کو ہم پہلے ایسا کریں گے کہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کو ہم پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کریں گے. سر اسکرین چلی گئی ہے. جی میں خطبہ حجۃ الوداع کھول رہا ہوں. غیبت کی عادت کیسے ختم کی جائے, کیا بات ہے, آپ لوگوں نے تو علاج بھی شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں غیبت کی عادت ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ جس انسان کی آپ غیبت کرتے ہیں آپ اس کو نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کی دن آئے گا بہت سی نیکیاں لے کر, لیکن لوگوں کے حقوق اتنے دیے ہوں گے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کا کیا کیا ہے, کسی کا مال قبضہ کیا ہے, اور قیامت کے دن پھر کیا ہوگا, آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی اس بندے کو اور اس کے گناہ آپ کو ملیں گے, تو وہ سارا نقصان ہوگا. تو آپ یہ سوچا کریں کہ بھائی اگر کسی کی میں غیبت کروں گا تو اس کے بعد وہ بندہ مجھے ویسے ہی برا لگتا ہے جس کی میں غیبت کر رہا ہوں, اور جو میں نے نیکیاں کی ہیں اتنی محنت سے وہ نیکیاں مجھے ٹرانسفر کرنی پڑیں گی, تو خود بخود انسان پھر نیکیوں کے حوالے سے انسان کہ میں کیوں اس کو نیکیاں دوں. اور لیکن دوسری بات یہ ہوتی ہے نا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق حقوق و لباس سے ہے, اور پھر جب تک آپ بندے سے معافی نہیں مانگیں گے وہ معاف نہیں ہوگا. آپ بندے سے کیسے معافی مانگیں, بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یار میں نے آپ کی نا 3-4 دن سے بڑی غیبت کی ہے, تو بتا بڑا آکورڈ پوزیشن میں آ جاتا ہے بندہ. تو وہ آپ ایسا گناہ ہی نہ کریں کہ جس کے لیے پھر آپ کو اتنی پریشانی ہو معافی مانگنے کے لیے. ہمارے یہاں دیکھیں بڑا عجیب سا فیشن ہوتا ہے, ہم کہیں گے ویسے تو غیبت ہو جائے گی لیکن پھر غیبت کر بھی دیتے ہیں. مطلب پھر کرنی ہے تو کرو, یہ کیا جی ویسے تو ہو جائے گی تو پھر چپ کر جائے نا, لیکن پھر بھی ہم نے غیبت کرنی ہوتی ہے. تو دیر ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے اور اس کو ہمیں روکنا چاہیے. اچھا جی اب ایسا کرتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں سے کوئی پڑھیں, میں ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں اس کو میں ایکسپلین کرتا رہتا ہوں. پہلے ہم اس کے سارے پوائنٹس تیار کریں گے, پھر ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی پڑھیں اس کو. O people, hear me well. I explain to you, for I do not know. I may well not meet you again in this place where I now stand after this year of mine. دیکھیں جی نبی علیہ السلام کا یہ جو خطبہ ہے نا, یہ آپ کا خطبہ ہے حجۃ الوداع. یعنی جب آپ نے آخری حج کیا تو آپ کو پتہ ہے میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو آپ خطبہ دیتے ہیں, جو ہم حج کا خطبہ سنتے ہیں.
تو یہ خطبہ آپ کا میدان عرفات میں جس جگہ آج نمرہ مسجد بنی ہوئی ہے نا، یہاں پر نبی الاسلام کی اونٹنی تھی جس کا نام تھا قصوہ. اس قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا تھا. اس خطبے کا ایک رقص ہے کہ نبی الاسلام نے اس میں کن چیزوں کے اوپر بات کی تھی. یعنی پورے اسلام کو آپ نے سم اپ کیا لوگوں کے سامنے. اور سٹارٹنگ میں ہی آپ نے لوگوں کو کہا دیکھو، کیونکہ آپ کے ساتھ 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو یہی بات کی کہ دیکھو لوگوں، میری بات بڑے غور سے سننا. ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد اس طریقے سے ہماری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، اتنی بڑی گیدرنگ میں ہم سب دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکیں، لہذا میری بات کو بہت غور سے سننا. جی. O people, your lives and your property, until the very day you meet your Lord, are as inviolable to each other as the inviolability of this day you are now in, and the month you are now in. Have I given the message? O Allah, be my witness. So let whoever has been given something for keeping give it back to him who gave him it. اب دیکھیں خطبہ حج نظام میں نا آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ اس کی پوائنٹس آپ کو تقریباً ہر جگہ پہ ڈفرینٹ نظر آئیں گے. کہیں پر 10 پوائنٹ ہیں، کہیں پہ 12 ہیں، کہیں پہ 18 ہیں، کہیں پہ 20 ہیں. وجہ یہ کہ نبی علیہ السلام کا یہ خطبہ کتنے لوگ سن رہے تھے؟ 1,24,000. اب سب نے ساری باتیں تو نوٹ نہیں کی، کسی نے 10 پوائنٹ بتا دی، کسی نے 4 بتا دی، کسی نے 8 بتا دیے. اس وجہ سے آپ کو ڈفرینٹ پوائنٹس ملتے ہیں، اور اس وجہ سے ہر پوائنٹ کے اندر بھی تھوڑا بہت آپ کو فرق نظر آتا ہے. یہاں پر آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، یور لائف اینڈ یور پراپرٹی. لیکن اکثر کتابوں میں، اکثر خطبات میں 3 چیزیں ہیں جس میں سیلف رسپیکٹ کا بھی ذکر ہے، تو آپ اس کو بھی ایڈ کریں. تو نبی علیہ السلام نے ان 3 رائٹ سے اپنی بات کا آغاز کیا. کیا کہا آپ نے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ دیکھو آپ لوگوں کے دلوں میں نا چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. تو آپ نے ایک مثال دے کے بتایا کہ یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن چل رہا ہے. صاحبہ نے کہا جی آج کا دن تو بڑا محترم ہے، یوم عرفہ، 9 ذی الحج. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ مہینہ کون سا ہے؟ سب نے کہا جی ذی الحج کا مہینہ، سیکرڈ منتھ، حرمت والے مہینوں میں آتا ہے، مہینے کی بڑی حرمت ہے، بڑی سینکٹیٹی ہے. آپ نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ صاحب نے کہا عرفات کا میدان، یہ بڑی مقدس جگہ ہے. آپ نے کہا جتنا تقدس، جتنا احترام، جتنی انوائلیبلٹی تمہارے دل میں اس جگہ کی ہے، اس دن کی ہے اور اس مہینے کی ہے، اس سے زیادہ رسپیکٹ، اس سے زیادہ انوائلیبلٹی اور سینکٹیٹی ہونی چاہیے ایک انسان کی زندگی کی، اس کی پراپرٹی کی اور اس کی سیلف رسپیکٹ کی، کہ وہ بھی کبھی کمپرومائز نہ ہو. تو 3 بنیادی رائٹ سے نبی علیہ السلام نے اپنی اسپیچ کا آغاز کیا، جس میں رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو سیلف رسپیکٹ، اور ایک مثال کے ساتھ تینوں کو آپ نے سمجھایا کہ جس میں آپ اس دن کی، مہینے کی، جگہ کو بڑا ویٹیج دیتے ہو، بڑا ہائی ریٹ کرتے ہو، اس سے زیادہ ایک احترام ہونا چاہیے ایک انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کا. ٹھیک ہے جی. تو 3 بیسک رائٹ سے آپ نے بات کی، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ دیکھو اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوا دیتا ہے نا تو وہ امانت واپس کر دیا کرو، امانت میں خیانت مت کرو. یہ بھی ایک قسم کی رائٹ ٹو پراپرٹی کہہ دیں یا امانت کی ادائیگی کے حوالے سے آپ نے بات کی. جی بیٹا آگے بڑھیں. Truly, the usury of the era of ignorance has been laid aside forever, and the first usury I begin with is that which is due to my father's brother, Abbas ibn Abd al-Muttalib. And truly, the blood vengeance of the era of ignorance has been laid aside forever, and the first blood vengeance we shall start with is that which is due for the blood of my kinsman Amir ibn Rabi ibn Harith ibn Abd al-Muttalib. Truly, the hereditary distinctions that were pretensions to respect in the era of ignorance have been laid aside forever, except for the custodianship of the Kaaba and the giving of drink to pilgrims. اچھا جی، اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اکنامک جسٹس کی بات کی. اکنامک جسٹس کا مطلب کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر سود کی وجہ سے لوگ بڑے ظلم کا شکار تھے، اور آپ نے آہستہ سے سود کی حرمت کا اعلان بھی کیا، اور سورہ بقرہ کی آیات آ بھی چکی تھی جس میں اللہ نے سود کو حرام کر دیا تھا.
لیکن اب ظاہر ہے چیزیں کمپلیشن کی طرف جا رہی تھی تو اللہ کے نبی نے امپورٹنٹ چیزوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا اور کہا کہ دیکھو ٹوڈے دا یوزری آف دا ایرا آف اگنورینس ہیز بین لیڈ اسائڈ فار ایور، کہ جو سود ہے نا اس کا تعلق ہے زمانے جاہلیت کے ساتھ، یعنی اسلام سے پہلے کے زمانے کے ساتھ. آج سے ہم نے اس کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے. اچھا جب آپ کہیں گے سود حرام ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ کون لوگ ہوں گے؟ جن کا لوگوں نے سود پہ پیسہ دینا ہے، وہ کہیں گے ہمیں تو بڑا نقصان ہو جانا ہے، ہمارا کروڑوں روپے کا سود ضائع ہو جائے گا. اب کہیں تو یہ لائن ڈرا کرنی تھی، کہیں تو یہ چیزیں ختم کرنی تھی. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو ہم اپنے خاندان سے اس کا آغاز کرتے ہیں. کیسے جی؟ نبی علیہ السلام نے کہا دیکھیں میرے جو چچا ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب، ان کا بہت بڑا بزنس تھا اور سود پہ، تجارتی سود کے لیے وہ قرضہ دیتے تھے، تجارتی قرضے پہ سود لیتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں میرے سے پیسے لو. کمرشل لون ایک قسم کا ہوتا تھا اور اس کے اوپر میں آپ سے سود لوں گا. تو اچھا خاصا لوگوں نے ان کا سود دینا تھا. نبی علیہ السلام نے ایک ہی جھٹکے میں سارا سود ختم کیا اور آپ نے کہا کہ دیکھو ہم اپنی فیملی سے اس کا آغاز کرتے ہیں. حضرت عباس کا جس نے سود دینا ہے وہ سارا معاف. ہاں جو کیپٹل اماؤنٹ ہے، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تو آپ کو دینی ہے، لیکن سود کا 1 روپیہ بھی نہیں دینا. تو آپ نے کہا اگر میں اپنے خاندان سے اس کو نل اینڈ وائٹ کر سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی آگے بڑھو، اور آج سے سود کا مکمل خاتمہ ہوگا، کوئی سودی لین دین مجھے نظر نہیں آنا چاہیے. تو پہلے تو آپ نے اکنامک جسٹس کی طرف ایک بڑا امپورٹنٹ قدم اٹھایا. اس کے بعد یہ عرب کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بدلے بڑے چلتے تھے، اور ہوتا یہ تھا نا کہ اگر ایک قبیلے نے دوسرے کو کوئی بندہ مار دیا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ وہ بندہ کس نے مارا، وہ کہتے تھے اس پورے قبیلے کے کسی بھی بندے کو ہم مار سکتے ہیں، بس اس قبیلے پہ خون ڈیو ہے، اب غلطی کوئی کر رہا ہے، مارا کسی اور کو جا رہا ہے، پورا قبیلہ ٹینشن میں ہے کہ کسی کو بھی مارا جا سکتا ہے. پھر قانون خود ہاتھ میں لیتے تھے، خود چیزیں کرتے تھے. ساری چیزیں اللہ کے نبی روکنا چاہتے تھے. اس موقع پھر آپ نے یہ بات کی کہ دیکھیں یہ جو آپ خونی انتقام لیتے ہو، خونی بدلے لیتے ہو، اس کا تعلق بھی ایرا آف اگنورینس سے ہے، زمانے جاہلیت سے. اور اپنے آج سے پرانے سارے خونی بدلے ختم کر دو. اب یہ نہیں کہ اس نے میرا بندہ مارا تو میں نے مارنا، یہ تو لڑائی کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. بس آج کے دن سے پہلے جو کچھ ہو گیا اس کو ختم کرو. آج سے ایک نیا ورلڈ آرڈر چلے گا. لیکن اس میں بھی وہی پرابلم تھی، جن کے لوگ مر گئے ہیں وہ کہیں گے بھائی ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوگی، اب ہماری ڈگنیٹی سیلف رسپیکٹ کہاں جائے گی، لوگ ہمارے اوپر بات کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اس کا آغاز بھی میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں. میں ہمارے خاندان کا بنو ہاشم کا ایک شخص ہے عامر ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، اس کو مار دیا گیا تھا، اس کا خون ہم نے لینا تھا بدلہ، ہم بدلہ نہیں لے، ہم معاف کرنا. لہٰذا آپ لوگ بھی آگے بڑھو اور اپنے پرانے خونی بدلے معاف کرو. اور آج سے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے نبی علیہ السلام نے ایک آرڈر کا اعلان کیا، اس کو کس انداز سے دیکھا جائے گا. تو یہ جو رائٹ ٹو لائف سیف گارڈ ہے نا کہ آپ کو زندگی کے تحفظ کی ضمانت مل جانا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے یہاں پر کیا کی، انشور کی. جی بیٹا آگے پڑھیں. ٹرولی سر زوم آؤٹ کر دیں. Okay. Truly, the hereditary distinctions that were pretensions to respect in the era of ignorance have been laid aside forever, except for the custodianship of the Kaaba and the giving of drink to pilgrims. اب نبی علیہ السلام نے ایکوالٹی کی بات کی کہ جو آپ نے ٹرائبل سپریورٹی قائم کی ہوئی ہے، ڈسٹنکشنز رکھے ہوئے ہیں، یہ سب آج سے بالکل ختم ہو گئے. اس کا تعلق بھی ایرا آف اگنورینس سے ہے، اور آج سے کوئی بندہ کسی بات کے اوپر فخر نہیں کر سکتا. ہاں ایک بندہ بیت اللہ کی خدمت کر رہا ہے، پانی پلا رہا ہے پلگرمز کو، وزٹرز کو، چابی اس کے پاس ہے، بیت اللہ کی صفائی کرتا ہے، تو اس پہ کوئی فخر کرتا ہے تو کر لے، یہ تو ایک دینی کام ہے. لیکن اپنی کسی اور چیز کے اوپر، اپنے خاندان، اس کی سپریورٹی، ان چیزوں پہ آپ کو کوئی ڈسٹنکشن نہیں ملے گی، اس پہ کوئی آپ کو ان چیزوں کا رائٹ نہیں ہے. تو ایکوالٹی کی طرف بھی نبی علیہ السلام گئے. اس کے بعد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا کہ آج سے اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے لیے کیا سزا ہے. A deliberate murder is subject to retaliation in kind. An accidental death from a deliberate injury means a death resulting from something not usually used or intended as a deadly weapon, such as a stick or a rock, for which the indemnity is 100 camels.
whoever asks for more is a person of the era of ignorance. یہاں سے نبی علیہ السلام نے قتل کی 3 جو بیسک ٹائپس ہیں ان کے اوپر بات کی. اور پہلے نمبر پہ آپ نے کہا کہ دیکھو پرانے بدلے تو ختم ہو گئے, آج سے اگر کوئی کسی نے کسی کو قتل کیا, اگر وہ ہے قتل عمد, عمد کا مطلب ہے جان بوجھ کر, a deliberate murder is subject to retaliation in kind. جان بوجھ کے قتل کرو گے تو سیم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں قتل عمد. جان کے بدلے میں جان ہے, آپ نے قتل کیا آپ کو بھی ایسے ہی مارا جائے گا. اچھا دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ. ایکسیڈنٹل ڈیتھ سے مراد کیا ہے؟ آپ کا قتل کا ارادہ نہیں تھا, قتل خطا ہو گئی. فار ایگزامپل کیا مثال ہو سکتی ہے قتل خطا کی؟ سر ایکسیڈنٹس جیسے ہو جاتے ہیں. ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی غلطی نہیں ہے. اور خاص طور پر ہماری بہنیں چلا رہی ہوں تو وہ سمجھتی ہیں کہ پوری روڈ ہماری ہے, آگے سے پیچھے سے موڑیں, جہاں سے ہی موڑ لیں. بہرحال ایکسیڈنٹ کس سے بھی ہو سکتا ہے, تو کسی سے بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس صورت کے اندر بھی ظاہر ایک نقصان تو کیا آپ نے, تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو دیت دینی پڑتی ہے, اور وہ دیت ہے 100 کیملز. میں ایک کسی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ ایک بچی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے گاڑی سیکھی ہے اپنی ماما سے, اور میری ماما نے مجھے ایک ہی اصول سکھایا کہ غلطی آپ نے کبھی نہیں ماننی, ٹھیک ہے. تو کہتی کہ ہم تو کبھی غلطیاں مانتے نہیں ہیں, چاہے گاڑی ہم آگے سے ماریں یا پیچھے سے ماریں, ٹھیک ہے. تو بہرحال غلطی ہمیں ماننی چاہیے, اور یہ میں نے ویسے لائٹر نوٹ پہ کہا ہے سمیرا, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں, مرد بھی غلطیاں کر دیتے ہیں. لیکن ویسے میں نے نا اکثر, یہ میں اس سے ہی اپنا سروے بتا رہا ہوں, جب بھی کوئی گاڑی الٹی پلٹی ہوئی ہوتی ہے نا, کہ رش بنا ہوتا ہے, کسی گاڑی نے الٹا پلٹا کیا ہوتا ہے, تو میں جب بھی دیکھا اس میں سے خاتون نکلتی ہے, پتہ نہیں یہ بائی چانس ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اس میں ایک انسان کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے. اور ویسے ایک جگہ پتہ کیا لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نا گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کے سامنے بچہ آ جاتا ہے اور آپ سے بریک نہیں لگ سکتی, ڈسٹینس بہت کم ہے, وہ کہتے ہیں آپ ہمیشہ بچے کے پیچھے سے گاڑی نکالیں, کیونکہ بچے نے رکنا نہیں ہے, تو آپ پیچھے سے نکالیں گے بچہ بچ جائے گا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بوڑھا آ رہا ہے تو آپ اس کے آگے سے گاڑی نکالیں, کیونکہ وہ پھرتیلا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی خاتون سامنے سے آ رہی ہو تو وہ کہتے ہیں آپ نے بالکل سیدھا چلتے رہنا ہے, کیونکہ وہ آگے بھی جا سکتی ہیں پیچھے بھی جا سکتی ہیں, لیکن اپنی جگہ پہ نہیں رکیں گی, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے. تو بہرحال کوئی بھی آپ فارمولہ لگائیں, بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دینا. ایک انسان کا جو خون ہے اس کے تقدس بہت زیادہ ہے, کیونکہ پوری فیملی سفر کرتی ہے نا, اس وجہ سے اسلام نے اس کے لیے دیت بھی بہت زیادہ رکھی ہے, اور وہ کیا ہے 100 کیمل, جو بلڈ منی ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے اس کی پوری فیملی کو. سر آج کل کے دور میں تو وہ 100 کیملز کے ایکویلنٹ اماؤنٹ دی جائے گی نا. اچھا جی, آج کل کے دور میں ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں مسئلہ یہ تھا کہ 100 کیملز چل رہے تھے, لیکن جب صحابہ کو دور آیا تو 100 کیملز کی جو اماؤنٹ ہے بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو پھر صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 100 کیمل کتنے کے آتے تھے, تو وہ چاندی کے حساب سے پھر انہوں نے کیلکولیشن شروع کی. تو آج کے دور میں اب یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ ہر سال نا چاندی کے لحاظ سے, کہ اس دور میں جو 100 کیملز کی کتنی چاندی کے برابر تھی, چاندی کے لحاظ سے نا سپریم کورٹ ایک ریٹ طے کرتے. اگر ابھی بھی آپ گوگل کر کے دیکھیں گے تو اس سال میرا خیال ہے کوئی 81 لاکھ کے قریب, 81-82 لاکھ کے قریب ایک انسان کی دیت ہے. لیکن ان فیکٹ آپ لکھیں گے 100 کیمل, وہ تو اجتہاد کر کے اس کا ایک حل نکالا گیا کہ ہم اس کو کتنا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. سر اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہو, اتنے پیسے نہ ہو تو پھر اس کی فیملی, اور دیکھیں ایک انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کا قرضہ کون ادا کرتا ہے؟ جو اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں. تو جو اس کے ورثاء ہیں نا, جو بینیفیشریز ہیں, لائبلٹیز بھی ان کے اوپر فکس ہوگی. اب ایک انسان کی اللہ نہ کرے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب فادر کے اوپر لون ہے, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب جو اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں, لیگل ورثاء ہیں, جن نے اس کے بینیفٹ اٹھانے تھے, جن پہ اس نے پوری زندگی خرچہ کیا ہے, تو لائبلٹیز بھی ان پہ فکس ہوگی. اب ایک انسان سے اگر ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوگی, اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس کی فیملی اور آگے لوگ انوالو ہوں گے, نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے اس کو جیل جانا پڑے گا.
اچھا بھی کتنی جی؟ محمد فرید نے آپ کو لکھ بھی دیا ہے، ویری گڈ جی. دیکھیں 81 لاکھ تقریباً 39,000 کے قریب ہے. اور شان سے بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے سلور بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، 30,630 گرام، ٹھیک ہے. یہ سر بالکل یہ اسی طریقے سے، یہ آپ دونوں چیزیں ذہن میں رکھ لیں. 100 کیمل حدیث میں آتا ہے، پھر اس زمانے میں وہ سلور کتنا بنتا تھا، یہ تقریباً 30,630 گرام ہے، اور اس سال کے لیے دیے تقریباً 81 لاکھ ہے. یہ بالکل سر سر جو ڈیسیزڈ کی فیملی ہے اگر وہ خود ہی اپنے کانسنٹ سے معاف کر دے یا پھر اماؤنٹ کم کر دے تو سر اس طرح کی کوئی گنجائش ہے؟ پہلے مجھے اتنا ہے کہ آپ اتنی پریشان کیوں اس حوالے سے؟ کوئی آپ سے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا آج تک؟ نہیں سر ایکچولی یہاں بلوچستان میں اس طرح کے سینیریوز بہت دیکھے جاتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کیس ہو جائے، فیملی غریب ہو، تو ان کو موسٹلی جو سائڈ ایریاز ہیں نا ان کی فیملی کو اپنے گھر پہ کام کے لیے رکھ لیتے ہیں. سلیوری یا سر وہ ایک چین چلتی جاتی ہے، اوکے، تو اس حساب سے نا میں پوچھ رہی میں نے تھی. کہا شاید آپ نے پچھلے دنوں کوئی بندہ چندہ نہ پکا دیا ہو. اچھا اچھا، دیکھیں اس کی وجہ سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اب کوشچن ہے سر. جی جی سر جو بندہ جو مار دیا جاتا ہے اس کو پھر شہید کون کریں گے؟ جی وہ تو شہید ہوگا. اچھا میں اس چیز کو ذرا آپ کو سب کو سمجھا دوں. ابھی کوشچن کر لیا ہے. دیکھیں اسلام میں سزائیں ہیں 3 طرح کی. اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا. اسلام میں سزائیں ہیں 3 طرح کی. ایک سزا کو ہم بولتے ہیں حدود. حدود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ 5 ایسی پنشمنٹ ہیں جن کے اندر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 5 ایسی کرائمز ہیں، اگر آپ نے وہ جرم کر لیا، اب چاہے وہ بندہ بھی کہتا ہے نا میں معاف کر رہا ہوں، اسلام کہتا ہے نہیں، کیونکہ اس میں آپ نے رائٹس آف اللہ کی وائلیشن زیادہ کی ہے. ان کو ہم کہتے ہیں حدود. یہ پنشمنٹ قرآن حدیث میں فکس ہیں، اس کو نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ معاف کر سکتے ہیں، نہ زیادہ کر سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں. نمبر 1 اڈلٹری کی سزا. نمبر 2 تھیفٹ چوری کی سزا. نمبر 3 رابری کی سزا. نمبر 4 فالس ایکوزیشن، کسی پہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا. اینڈ نمبر 5 از ڈرنکنگ، شراب کی سزا. ان 5 کو ہم کس میں شامل کرتے ہیں؟ حدود کے اندر. اس میں تو آپ کو ایسی سزا ملے گی، اب جو مرضی آپ کر لیں، بندہ معاف کرے یا نہ کرے. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے قصاص. یہ جو ہم ساری ڈسکشن کریں نا، ڈیلیبریٹ مرڈر یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ، انسان کی باڈی کو نقصان پہنچا دیا، یہ سارے مسائل ہیں قصاص کے. اب قصاص کی سزا تو اللہ نے فکس کی ہے قرآن کے اندر. آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، جان کے بدلے میں جان. اور ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے تو یہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. یعنی قصاص کی سزا تو فکس ہے، لیکن فرق اتنا ہے حدود اور قصاص میں کہ حدود میں معافی کا چانس نہیں ہوتا. قصاص میں آپ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اس کو کمی پیشی کر سکتے ہیں. مطلب 100 کیمل آپ کہیں چلو تو 50 کیمل دے دینا، ٹھیک ہے. یا ڈیلیبریٹ مرڈر ہے، اب اس کی سزا تو ڈیتھ ہے، آپ کہتے ہیں یار چلو ایسا کرو کہ تم اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسے دے دینا. تو قصاص کی سزا فکس ہے، لیکن اس کے اندر معافی جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو سکتی ہے. پیسے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں رائٹس آف پیپل ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے تو اللہ نے بندوں کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ قصاص کے معاملات ہیں. اب ڈیلیبریٹ مرڈر ہوا، ان پرنسپل کیا ہے؟ جان کے بدلے میں جان. ہم کہتے ہیں کہ جس بندے کا مسئلہ ہے اس کے ورثاء کہتے ہیں چلو یار ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تو لیکن اس کے بدلے میں تم ہمیں 2 کروڑ روپے دے دینا، ٹھیک ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ تو ہو سکتا ہے. یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، 81 لاکھ ہے، آپ کہتے ہیں چلو تم 40 دے دینا، تم اتنے دے دینا. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ قصاص کی سزا فکس ہے، لیکن معاملات آپس میں طے کر سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے تعزیر. تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جرم قرآن حدیث کے اندر مینشن نہیں ہے، اس کی سزا مینشن نہیں ہے، آپ آن دا اسپاٹ، جج ہے، کورٹ ہے، اسٹیٹ ہے، کوئی بھی سزا سنا سکتی ہے. جیسے سائبر کرائمز ہیں، نبی الاسلام کے دور میں تو نہیں تھے، کوئی بھی اس کی سزا بنا لیں. تو یہ 3 قسم کے جرائم ہوتے ہیں جس کو اس انداز سے ڈیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب میرا خیال آپ کا جواب آ گیا ہو گیا اس کے اندر. جی ارسلان بالکل آپ نے ٹھیک لکھا ہے، یہ حدود کی سزائیں. فائل شیئر ہو سکتی ہے؟ جی بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ سر یہ فائل شیئر ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہوگی، ساری شیئر ہوگی فائل تو. میں بلکہ بھی کر کے جاؤں گا، ٹھیک ہے. بلکہ 5 منٹ پہلے ہی میں کلاس ختم کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو فائل دے دوں. پھر اتنا بزی شیڈول ہوتا ہے کہ وہ چیز رہ جاتی ہے. میں یہ ساری فائلیں بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اب اس کو آگے دیکھتے ہیں. ایک تو یہاں پر ہو گیا قتل عمد، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. ڈیلیبریٹ مرڈر، ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اس کے اوپر بھی بات ہوگی ہے، ٹھیک ہے.
اور بہرحال جی میں نے جو ویمن کے حوالے سے کہا ہے اس کو آپ نے دل پہ نہیں لینا، ویسے مذاق سے بات کی، ٹھیک ہے، ورنہ تو غلطیاں سب کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی یہاں پر قتل شبہ عمد. شبہ عمد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام نے آگے بات کی کہ آپ کا کسی کو قتل کا ارادہ نہیں ہے، صرف مارنے کا ارادہ ہے. یعنی آپ تھپڑ مارے بندہ ہی فوت ہو جائے، اب آپ کے متھے تو لگ گیا نا، آپ نے مکہ مارا، جناب ویسے ہی تیار بیٹھے تھے اوپر جانے کے لیے، وہ اوپر چلے گئے، لیکن متھے تو آپ کے لگ گئے. اب اس کیس میں کیا ہوگا؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا فقضا علیہ، انسان کی روح نکل گئی. ایسے کیسز بھی ہو جاتے ہیں. اس چیز کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ویپن کیسا یوز ہوا ہے، موقع کے ایویڈنس کیا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا چاقو ہے، اب اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے آپ تکلیف دے رہے تھے، چاقو سے تو جان چلی جاتی ہے، تو ویپن یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کیسا ہے، آپ کا قتل کا ارادہ تھا یا آپ کا ویسے تکلیف دینے کا ارادہ تھا. اگر ویسے تکلیف دینے کا ارادہ تھا اور بندہ اس میں بائی چانس مر گیا لڑائی کے اندر، اس کے لیے پھر آپ کو دیت دینی پڑے گی 100 کیمل. لیکن اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی انٹینشن تھی مرڈر کی طرف بھی، پھر جان کے بدلے میں جان ہے. اس کو کہتے ہیں شبہ عمد، کہ اگر آپ کا مارنے کا ارادہ تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، اور بندہ فوت ہو گیا، اس کیس کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیت ادا کرنی پڑے گی 100 کیمل. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب سر آگے پھر یہ اکثر جو ٹیچرز ہوتے ہیں اکثر رپورٹس آتی ہیں جو وائلنس کرتے ہیں بچوں پر، کبھی ڈنڈے کا استعمال کر لیا اور پھر ان ریٹرن ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، تو سر اس کیس میں پھر یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اب آپ نے جرم تو کیا بہرحال، ٹھیک ہے، جرم تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کیوں مارا ہے، ایک تو بات یہ ہے. لیکن ہر جرم کی سزا قصاص تو نہیں ہے نا. ایک ہے کہ آپ سے بندہ مر گیا، ایک ہے جان بوجھ کے بندہ مارا، دونوں میں انٹینشن کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو چاہے وہ ٹیچر ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، آپ کی ویسے لڑائی ہو جاتی ہے پرسنلی، اور اس موقع پر جھگڑا کوئی ہو گیا، ایسی صورتحال بن گئی اور بندہ مارا گیا اس میں، تو ایسی بات ہے، عام لڑائی میں قتل کا ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے ایسی جگہ پہ لگ جائے کہ بندے کی ڈیتھ ہو جائے. ان کیسز کو آپ اس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قتل عمد، نتاشا، قتل عمد کا مطلب ہوتا ہے جان پوچھ کے قتل کرنا. آپ لوگ بڑے خطرناک لوگ ہیں، قتل سے آگے جان نہیں دے رہے بات. ہاں لکھتے ایسے ہی ہیں بالکل، نتاشا سے ہی لکھا حدود میں سر وہ زنا ایڈ نہیں ہے؟ جی. ایک حدود میں سر زنا بھی نہیں ہے ایڈ؟ تو زنا ہے نا بیٹا، اس میں لکھا ہے انہوں نے 5 پہلے اڈلٹری لکھا ہے نا انہوں نے، ٹھیک ہے، اڈلٹری، تھیفٹ، رابری، فالس ایکوزیشن اینڈ ڈرنکنگ. جی جی بالکل بین ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ ایک آپ نے غلط کام کیا، اس کی سزا تو ملنی ہے، لیکن سزا کیسی ملنی ہے؟ ایک ہے جان کے بدلے میں جان، ایک ہے جان کے بدلے میں آپ کو کوئی اور سزا ملے، تو وہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں، اگلا پوائنٹ پڑھیں جی، شاباش. سر اس او میں یہ پیپل جی جی بات کریں. سر اس میں جو دو ایگزامپلز ہیں نا، ایک قتل عمد کی اور ایک قتل شبہ عمد کی ہے، وہ جو ایکسیڈنٹ والی ایگزامپل ہے وہ اس میں نہیں ہے. نہیں وہ ہے نا، دیکھیں یہ سیکنڈ نمبر پر این ایکسیڈینٹل ڈیتھ فرام اے ڈیلیبریٹ انجری، ٹھیک ہے. پر سر یہ آگے اسی سے کنیکٹ کر رہا ہے جی نا جی جو جی 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 چلیے آگے. او پیپل، O people, the devil has despaired of ever being worshipped in this land of yours, though he is content to be obeyed in other works of yours, and that deemed to be of little importance. دیکھیے پھر اپنے ایک پوائنٹ یہ کہا کہ دیکھو شیطان اس حوالے سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کرو گے، اس کو رب مانو گے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے گا، اللہ سے دور کرے گا، جھگڑے کروائے گا. سو شیطان کے حوالے سے آپ نے بڑا ہی باخبر رہنا ہے، بڑے اچھے انداز سے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا باقی ہم اس کو انشاءاللہ پھر کل کرتے ہیں. میں ایسا کرتا ہوں کہ ابھی آپ کو کوئی آپ نے بات پوچھنی ہے آپ پوچھتے رہیں، میں آپ کو ڈیٹا ٹرانسفر کر دیتا ہوں، پھر چیزیں رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کوئی سر وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ. آپ چیپٹر والا سینڈ کر دیجیے گا، وہ جو آپ کی بک سے ہے نا اس میں ایز اے کمانڈر اور پیس میکر ڈپلومیسی، وہ والا بھی سینڈ کر دیجیے گا جو آپ کی بک میں ہے. اوکے اوکے جی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سر ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا نام کیا ہے؟ وہ بھی قتل شبہ عمدی ہے یا نہیں، قتل خطا. ایکسیڈنٹل ہے تو قتل خطا کہیں گے.
سر آپ نے 40 مارکس کا کہا ہے کہ میں کویشچن دوں گا، تو پھر ہم نے وہ بھی تو 40 مارکس کے حساب سے کرنا ہے نا، کہ آپ 2 دیں گے ایک کویشچن؟ کوشچن دوں گا آپ کو، جسٹ ون کوشچن ہوگا آپ کا، اور آپ کے پاس ویسے بھی سی ایس ایس میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 45 منٹس ہوں گے میکسیمم. تو آپ کو میں گھنٹہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کے بعد اس کی پکچرس لے کر PDF بنا کے مجھے سینڈ کر دیں، اور گھنٹے کے بعد پیپر آپ کا ایکسیپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ٹائم کے مطابق چیزیں کرنی ہے تو ہماری پریکٹس ہوگی. تو آپ کے پاس 45 منٹس کا ٹائم ہوگا، اور 15 منٹس آپ کو میں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پکچر لے کر اس کا PDF بنا کے مجھے شیئر کر دیں. ہم جو ٹائم رکھیں گے 1 گھنٹے کے اندر اندر ایکٹیویٹی ہوگی، اگر گھنٹے سے اوپر ہوگا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تو فائدہ نہیں ہے اگر ہم نے ایک کوشچن 2 گھنٹے میں کرنا ہے. سر یہ تو ٹیسٹ ہو گئی، اس کے علاوہ اگر ہم کبھی پیپر اٹیمپٹ کریں تو وہ بھی آپ کو PDF سینڈ کریں؟ جی PDF سینڈ کریں. اور سر یہ ٹیسٹ کب ہوگا؟ یہ ٹیسٹ آپ لوگ ابھی بتائیں نا مجھے، میں نے اس لیے تو کہا تھا، بلکہ سویرا کو میں نے کہا ہے وہ آپ سب سے ڈسکس کر لیتی ہیں. تو سر جو سنڈے سیٹرڈے یا سنڈے ہم فائنل کر لیں گے نا. ٹھیک ہے، کوئی بھی دن آپ لوگ کر لیں. ٹھیک ہے، سر آپ نے 20 مارکس بولے ہیں 40 مارکس بولے ہیں؟ میں نے 20 مارکس بولے بیٹا. اچھا اب یہ مجھے ذرا گروپ میں میسج کریں آپ لوگ، میں آپ کو وہ چیزیں بھیجوں، آپ کا گروپ ذرا اوپر آ جائے گا. وعلیکم السلام. بیٹا اونچا بولیں، بالکل بالکل آواز نہیں آ رہی. سنڈے کو ہمارا انتظامیہ کمپٹیشن کا بیٹھتا ہے تو سر اس کے بعد اگر ہم جمع ہو کر دیکھیں یہ آپس میں طے کر لیں، میں اس لیے آپ کو کہا کہ آپ لوگ خود طے کر لیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے نا وہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، سر یہ پوائنٹس تو کیا ہو گیا؟ سر یہ جو پوائنٹس ہیں لاسٹ سرمن کے، یہ تو بعض بکس میں مطلب بہت سمپل سمپل ہوتے ہیں، ہم وہ لکھ سکتے ہیں؟ ہاں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، میں اس کی تھوڑی ڈیپتھ میں پڑھا رہا ہوں تاکہ ہم اس کا انالیسس آرام سے کر سکیں. ٹھیک ہے نا، سمپل بھی آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا گروپ کا نمبر کون سا ہے؟ 227 ہے نا؟ جی سر. یس سر. اوکے. سر مجھے پوچھنا تھا کہ جو آپ نے یہ ہمیں جو سزا کے بارے میں بتایا، اختصاص و تعزیر، تو یہ بیسیکلی اس کے اندر جو فیئر ویل سرمن ہے اس کے پوائنٹس کے اندر تو انکلوڈ نہیں ہے نا؟ یہ تو آپ نے ہمیں ویسے ایڈیشنل انفارمیشن دی تھی. جی 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 بالکل. بس میں کر رہا ہوں. سر اسلامیات کے لیے اگر ہم بس ایک بک فالو کریں پھر صحیح ہے؟ مطلب ہاں یہ ہاں، آپ کی بک ہو گئی ہے. اتنی زیادہ چیزیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اس کو مینج کرنے کا. آپ شک ایک کتاب پہلے رکھیں، اپنی بیسک تیاری کریں، پھر ٹائم بچے گا تو پھر اس کو دوبارہ اور اس میں چیزیں ایڈ کر لیں. لیکن سٹارٹ پہلے ایک کتاب سے کریں. 6 کتابیں رکھتے ہیں ہم تیار، ایک ٹائم پہ ہمیں ایک بھی چیز یاد نہیں آتی، تو انیشلی ایک پہ رکھیں، پھر بعد سے اس کو ایڈ کرتے گئے. سر ٹیسٹ منڈے کو نہ کر لیں؟ بیٹا آپ لوگ خود طے کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں کیونکہ نے سر سنڈے کو پیپر آپ کو میں نے اسی لیے آپ کی GR بنا دی، وہ آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گی، وہ چاہے گروپ میں کوئی نہ کوئی ڈسکشن کر لیں گی، کال کروا دیں گی، جیسے آپ نے کرنا ہو. دیکھیں ہم نے تو آپ کی آسانی کے لیے کرنا ہے نا، تاکہ تیاری ہو جائے، تو جو آپ کو بہتر لگے گا آپ اس کے مطابق کریں، لیکن آپس میں طے کر لیں، جو میجورٹی کا فیصلہ ہو وہ مان لیں. ٹھیک ہے، سویرا آپ سن رہی ہے؟ میں سویرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ پھر ان سے کوآرڈینیٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے.